بہت شکریہ، بڑی محبت، شکریہ CHLR کا، ودوشی تالیف اور ہمارے کرم فرما پروفیسر انیس الرحمان صاحب، خلیل الرحمان صاحب، پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب، شافق خدوئی صاحب، منندر صاحب، خالق رشید صاحب اور تمام یہاں ہمارے کولیگ، دوست، احباب جو بہت دور سے آئے، اپنی محبتوں سے نوازا، ہمارے طلباء، اور میرے پاس لفظ نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ سب کا نام لوں اور سب کے لیے سب کا شکریہ ادا کروں۔ شعر کے حوالے سے ظاہر ہے ادب کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہم شعر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کی توضیحات، اس پہ کے جو مباحث ہیں، لیکن اتنی عالمانہ اور شعر کے مختلف پہلوؤں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، میرے لیے وہ کہنے کا یہ محل بھی نہیں ہے۔ میں تو جیسے زیب النساء بیگم نے ایک شعر کہا ہے کہ در سخن پنہا شدم مانند بو در برگ گل، ہر کہ می خواہد مرا گو در سخن جوید مرا، یعنی میں اپنے اشعار میں ویسے ہی پنہا ہوں جیسے پھول کی پتی میں خوشبو ہوتی ہے، اگر تمہیں میری تلاش ہے تو میرے اشعار میں مجھے ڈھونڈ لو۔ تو بنیادی طور پہ ایک انسان، ابھی تالیف نے ذکر کیا، انسان ہر وقت صبح سے لے کے اور سونے تک الگ الگ موڈ، الگ الگ تجربات اور الگ الگ خیالات سے گزرتا ہے۔ اگر کوئی ایک مجرد حالت میں ہو یا ٹھہرے اور منجمد حالت میں ہو تو وہ ایک انسان پھر نہیں ہوگا، وہ بت ہوگا۔ تو اسی وہی چیز ہے، اور ہم نے ہمارے لیے تو یہ اشعار جو ہیں وہ آنسو بھی ہیں اور مختلف اوقات کے مختلف احساسات ہیں۔ ہم نے کوئی اس میں بنانے کی کوشش نہیں کی، وہ بن گئے اور وہ خود اپنے آپ انہوں نے خود کو کہلا لیا۔ تو بہرحال کچھ اشعار میں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھنا چاہوں گا۔ پہلا تو یہی نظم، میرے شعر و سخن۔ اے میرے ہمدم و ہمراز، میرے شعر و سخن، کون ہے جس کو سناتا مہائے دروں، کون سرگوشی پر لطف کا سامع میرا، کون ایک نظم سے احساس کے سب رنگ و رواں، فکر و ادراک و تصور کے سبھی برق و خلا، لفظ در لفظ پس لفظ چھپا لیتا ہے، ایک انبار تیرے سینہ فتراک میں ہے، مطلب گفتنی نا گفتنی بے گفتنی کا، اے میرے ہمدم و ہمراز، میرے شعر و سخن۔ ایک نظم ہے جس کا ذکر ابھی شافع صاحب نے جس مضمون کی طرف اور منندر جی نے بھی اشارہ کیا، جس کو ہم سب محسوس، ایک تہذیبی زوال ہے، تمدنی زوال ہے جو مختلف سطحوں پہ ہے اور ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مرگ تمدن۔ جاں بلب رشک جہاں ہے، جاں طلب ممدوح جم، جشن ماتم میں ہلاہل، ہر شکوہ و شان خم، مستیوں پر وحشتیں ہیں، مجلسوں پر مردنی، رحمتوں پر لعنتیں ہیں، نعمتوں پر آب سم، کل جہاں پر رقص گل تھا آج خارستان ہے، لیلیے محمل کا چہرہ اشک زا آنکھیں ہیں نم، اے زمین فخر گیتی
اے محیط ناز گل، اے زوال آدم خاکی یہاں پہ دم بدم، اب تظاہر، اب تفاخر، اب تنافر، اب شرور، اب جہان معرفت غار نحوست میں ہے ضم، داستان مرگ مفرد اور ہے یہ غم ہے، اور مرگ تہذیب و تمدن سے ہے مٹ جاتی وہ عروج علم و عرفاں، سر و اسرار علوم، یہ زوال آگہی قار مذلت یم بیم، فہم قرآن و صحائف آشنائے رمز و راز، وہ جہاں بیدار مشرق آج خوابیدہ عجم، تنگ نائے فرقہ بندی ظلمت اذہان کاخ، شد عنان دور چاکر بر در ظلم و ستم۔ یہ ایک نظم ہے، لیکن یہ زوال جو ہے یہ صرف مشرق تک نہیں ہے، مغرب بھی اس کا شکار ہے، اور وہاں پہ ہم مادی ترقی تو دیکھتے ہیں لیکن اخلاقی اور انسانی جو زوال ہوا ہے وہ اصل زوال ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک نظم ہے زوال مغرب۔ زوال ہوتا ہے کیسے یہ دیکھ مغرب کو، زوال ہوتا ہے کیسے یہ دیکھ مغرب کو، جمود عیش و ترقی سے ہیں نڈھال یہ لوگ، جمود عیش و ترقی سے ہیں نڈھال یہ لوگ، نہ جوش جستجو دنیا نئی بنانے کی، نہ کوئی سوز ہی ان میں زمانہ زدگاں کا، ستم رسیدہ جہاں کے نہ نالے سنتے ہیں، نہ فکر دی شب و امروز کی گراں باری، دھکیل آئے ہیں میراث کہنہ خانوں میں، تمام مذہب و اقدار بھول آئے ہیں، وہ انکشاف فلاطوں شروع سینائی، وہ ابتدائے داونچی مقال شوپنہار، وہاں پہ گرد و غبار ہوس کی سر تابی، تمام جسم جرثومہ حرص اشیاء کا، شجر تمام یہ اب سوکھنے ہی والے ہیں، بنا میں اس کے خباثت کی تخم کاری ہے، زوال غرب ہے اب ایک حقیقت مبرم۔ اور ایک الگ سی نظم بلکہ اسی حوالے سے ہی ہے، سکوت شب کو خرام دے دے۔ اس میں ایک چیز سے فرق کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں ہمارے جو تہذیبی مراکز ہیں، دلی ہے، لکھنؤ ہے یا دوسرے ہیں، حیدرآباد ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہماری پچھلی نسلوں سے جو کڑیاں تھیں تہذیبی وہ ختم ہو جاتی ہے اور نئی نسل تک وہ نہیں پہنچتی۔ خلیل صاحب سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے ہماری اسی حوالے سے، سکوت شب کو خرام دے دے، تیری محبت تیرے جنوں کی ہے ایک دنیا جو میری دھڑکن میں بس گئی ہے، تیری صداؤں کی گونج میں جو چہک رہی ہے، تیری اداؤں کی تاب میں جو مہک بھری ہے، تیری ذہانت کی وہ چمک جو کہ چشم وا میں نظر نشیں ہے، بصارتیں بھی بکھیرتی ہے، تیری بصارت کشید ہے جو بصیرتوں کا کہ جس میں صدیوں کے نور عرفاں کی کلپنا ہے، تو آگہی کی مسافرت میں وہاں ہے پہنچا کہ وہ ہے منزل کے نام جس کا ہے معرفت بھی، وہ معرفت کے ہیں پنہا جس میں ہزار باتیں، ہزار راز و نیاز قوموں کی آگہی کے، ہزار سر ہیں بلندی پستی کے پیچ و خم کے، یہ چاہتا ہوں جو بحر تجھ میں رواں دواں ہے، اسے اڈیلوں میں آج جام و صبح میں لا کے، پلاؤں اس کو میں نسل نو کو بتا بتا کے،
کشید ہے یہ تمام گلشن کے برگ گل کا، سخن ہے یہ سن نیاز دار حریم دل کا، کہ جو ہے ساقی ہزار برسوں کی آگہی کا، کہ جو ہے میخانہ دار وجداں کا، میں گری کا، کہاں سے لاؤں توان مندی کے سب بنا دوں، کہاں سے پاؤں سعادتیں کہ میں سب سنواروں، وہ سارے نقش و نقوش جو کہ بنے ہیں تو نے، نزاکتیں وہ لطافتیں وہ کہ تو نے سمجھیں، کہ ایک طرف تو ہے ایک طرف میرا ایک شکوہ، تیری نظر کی بھی منتظر ہے یہ چشم شاکی، بہا تو صحبا سے عرق قرمز، جمال ماضی کا پردہ وا کر، خاموش مینا کو لب گشا کر، تمام محفل میں جام بھر دے، سکوت شب کو خرام بھر دے۔ اور آخر میں ایک نظم کا ایک حصہ چھوٹا سا جس کا بار بار ذکر آیا، رشک ہلاکو۔ یہ ایک تمثیلی اور ایسی نظم ہے جو خواب کی شکل میں ہے، جس میں انسانی تاریخ کے سب سے وحشتناک جو کردار ہیں وہ جمع ہیں۔ اس کا ایک حصہ، پوری نظم نہیں پڑھوں گا۔ ہلاکو خواب میں آیا بہت خوشحال خوش خرم، وہاں اس مجلس نحس و خباثت میں، کئی ہم خو نشستہ تھے، کئی ہم کیش و دہشت گر، کئی چنگیز و اسکندر، اٹیلا، نیرو اور ہٹلر۔ کہا چنگیز نے پوتے سے قصہ وہ سناؤ تو، کہ کیسے تم نے نظر آتش و دریا کیا سب کو، کتابوں بیت حکمت علم و عرفاں کے خزینوں کو۔ ہلاکو کہہ چکا جب تو ہوئے خوشحال سب ظالم، اکھڑ اسکندر مقدونی بولا فاتح عالم، نکل کے مرکز علم و تمدن آگہی سے جب چلا یہ دیکھنے دنیا میں نور علم یونا کو، مگر جنگ و جدال و رشک و سازش میں ہوا یوں تو، بھلا ڈالا مقالے پیر یونا شیخ مغرب کو، جلا ڈالے تمدن کے عجائب گھر کو قبلے کو، وہی میں خانہ جام و جمو تخت تفاخر کو، یہ سن کے سب کے اظہار عقیدت میں ہلے تھے سر۔ اٹیلا بھی اٹھا دستے کلاں شمشیر پر رکھ کر، کہا آغوش ظلمت نے مجھے پالا تھا کانٹوں میں، میں سوغات لئی میں قہر بن اترا تھا روما پر، میرے جبروت و دہشت سے لرزتے تھے شہ و ایواں، سبھی نے خوف کے اس روپ کو شاباسیاں بھی دیں۔ وہیں ایک کرسی نخوت پہ بیٹھا ہٹلر نادام، عجب سے زاویے ڈالے کنارے چشم و پیشانی، زبان آتشیں شربار سے ایک دم ہوا گویا، میرے قصے جہان نو میں ہے معلوم اب سب کو، مگر جو دیکھنا چاہو میرے اخلاف بدکی کو، کنارے خاک اقدس میں گڑے پنجوں کو جا دیکھو۔ بہت شکریہ، بڑی محبت، بڑا کرم، بڑی نوازش۔